وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. یعنی حکم دیا نہیں گیا، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا حق کتنا بڑا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شوہر کی ہر الٹی سیدھی غلط بات سب مانتی رہے. اس میں جو ٹھیک ہوگا اس کو ماننا لازم، اور جو غلط ہے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. لیکن یہ جو شوہر کی اطاعت کی بات ہے یہ معروف میں ہے، کیونکہ ایک عام اصول کی بات ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں خالق کی نافرمانی ہو. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر شوہر کی فرما برداری ضروری نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت بھی کرے. جس طرح شوہر گھر سے باہر سب کچھ کمانے کا ذمہ دار ہے، تو اسی طرح عورت گھر میں آرام اور سکون فراہم کرنے کی بھی ذمہ دار ہے. حسین بن محسن سے روایت ہے کہ ان کی پھوپھی کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ نے ان کا نام پوچھنے کے بعد فرمایا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں. پھر آپ نے دریافت کیا، تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے کبھی ان کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو. آپ نے فرمایا، دیکھ لو تمہارا اس کی نظر میں کیا مقام ہے، کیونکہ وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے. یعنی ایک عورت کا اگر شوہر خوش ہے تو اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے اس سے. اور یہاں بھی آپ نے فرمایا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم سے خوش نہیں، اور بجا طور پر ایک تو تھا نا ناروا کے مطالبے، ایسی چیزیں جو عورت کے بس میں ہی نہ ہو یا اس کے لیے پاسبل ہی نہ ہو، تو وہ تو الگ ہے. لیکن جہاں جان بوجھ کر وہ حق میں کبھی کرتی یا اس کو کچھ سمجھتی نہیں یا اس کے مقابلے میں دوسروں کو زیادہ اہمیت دیتی، تو یہ بات درست نہیں. تو آپ نے فرمایا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم. پھر اسی طرح عورت کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس طریقے پر رہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. یعنی بیوی کا حال حلیہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا انداز، معاملہ کرنے کا انداز، یہ شوہر کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث ہو. یہ بھی اس کے لیے اجر کی بات ہے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم کسی بات کا حکم دو تو وہ بات پوری کر دے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. یعنی اپنی شرم و حیا کی بھی حفاظت کرے، اور گھر اور جو بھی اس کے کسٹڈی میں شوہر کا مال یا راز یا کوئی بھی چیز ہے ان سب کی بھی حفاظت کرنے والی ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بولنے میں اچھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ شیریں گفتار ہوتی، یعنی کہ ان کے بولنے میں مٹھاس ہوتی اور تھوڑی چیز پر جلد خوش ہو جاتی، یعنی شکر گزار ہوتی، کیونکہ زیادہ دنیا نہیں دیکھی ہوتی اور مطالبے بھی کم ہوتے. اس لیے خصوصی طور پر بیوی کی حیثیت سے جو خوبی بیان کی گئی وہ یہ کہ شوہر کے ساتھ بات کرنے میں بھی اچھی ہو اور بہت زیادہ مطالبے کرنے والی نہ ہو. پھر شوہر کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں. یعنی صرف سامنے نہیں بلکہ ان کے پیچھے بھی ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. یعنی شوہر کو چیٹ کرنے والی نہ ہو، دھوکہ دینے والی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ شادی کہیں ہو اور غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں ویسے جیسے شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی نگاہوں کی خیانت یا دل کی خیانت. تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، چاہے کوئی انسان نہ بھی جانتا ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی بھی نہیں چھپ سکتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو راضی کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خاص طور پر عورت کو وارن کیا ہے. فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتی حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے.
تو اس لیے شوہر کے خاص حق کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے، اور اس سے انکار کرنا نہ صرف یہ کہ شوہر کی ناراضگی، تعلقات کی خرابی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتا ہے. اور یہی ایک بہت بنیادی وجہ بنتی ہے بعض اوقات شوہر کو جب گھر میں سکون نہیں ملتا تو پھر وہ باہر تلاش کرنے لگتا ہے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ بہترین عورت کون سی ہے. آپ نے فرمایا جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی بات مان لے، اور بات ماننے میں پھر وہی اصول رہے گا کہ کوئی غلط کام کرنے کا حکم نہ ہو. نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے. یعنی اگر شوہر کو کسی خاص قسم کا لباس پسند ہے تو ایز لانگ ایز وہ شریعت کی حد کے اندر ہے تو عورت کو وہ پہننا چاہیے. اگر کہیں جانے کی بات ہے یا گھر کو کسی خاص انداز میں رکھنے، یا کوئی شادی شدہ زندگی میں بہت سارے معاملات باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی تمام چیزوں میں شوہر کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد اور اس کو خوش کرنا جو ہے وہ لازم ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں اٹھتی. وہ غلام جو اپنے مالکوں سے بھاگ جائے یہاں تک کہ واپس آ جائے، اور وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہو یہاں تک کہ رجوع کر لے. یعنی اگر کسی جائز بات میں خواہ میں ضد لگائی ہوئی ہے اور نہیں بات مان رہی ہو، اس وقت تک اگر وہ شادی کے رشتے میں ہے تو پھر نمازیں بھی اور عبادت بھی رزق پر. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا حق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ بندوں کا حق ادا نہ کرے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عورت کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت نہ کرے، یعنی نفلی روزے رکھنے یا نفل پڑھنا وغیرہ. حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد کو گھر میں آنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. پھر اسی طرح شوہر کے مال میں سے اس کی مرضی کے بغیر تحفہ یا صدقہ نہ کرے، کیونکہ کمانے والا مرد ہے یا تو عورت کا اپنا ذاتی مال، یعنی اگر پیرنٹ سے ملا ہے یا انہیرٹ کیا ہے یا وہ خود کماتی ہے تو اس میں تو اپنی مرضی سے جو بھی وہ کرنا چاہے. لیکن اگر شوہر کی طرف سے کچھ ملا ہوا ہے تو اس میں اس سے مشورہ کرنا اور اس کی اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ اصل مالک بہرحال شوہر ہے. اور بہت دفعہ گھروں میں جھگڑے اس وجہ سے پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کو اجازت نہیں دیتا، اور بیوی اپنی مرضی سے اپنے میکے کو یا کسی اور کو کچھ دینا چاہتی ہے، اور ان معاملات میں اختلاف بعض اوقات گھر کی بنیادیں ڈھیلی کر دیتا ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ عورت ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، تاکہ ان تمام چیزوں سے بچا جا سکے جس سے گھریلو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور گھر کا جھگڑا جو ہے یا گھر کا فساد جو ہے وہ صرف 2 لوگوں کو متاثر نہیں کرتا، وہ 2 خاندانوں کو متاثر کرتا اور پھر آنے والی نسلوں کو بھی. تو اس لیے اس معاملے میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نامحرموں سے گفتگو سے بھی بچنا چاہیے. حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کی اجازت کے بغیر عورتوں سے ان کے گھروں میں گفتگو سے منع کیا ہے. اگر شوہر کو یہ بات پسند نہیں کہ عورت کسی مرد سے بات کرے تو عورت کو نہیں کرنی چاہیے، کہ بعض اوقات انہی چیزوں سے پھر جھگڑے پیدا ہو جاتے. پھر اسی طرح شوہر کا ایمان بڑھانے میں مدد دینی چاہیے. صوبان کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے، تو ان کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق تو حکم نازل ہونا تھا، وہ ہو گیا، اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بہترین مال کون سا ہے سونے چاندی کے علاوہ تو ہم وہی رکھ لیں گے. یعنی سونا چاندی جمع کرنے کی تو یہاں ممانعت آئی ہے، اور خاص طور پر جب اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے. تو اگر کوئی اس سے بہتر اور چیز ہے تو پھر ہم اس کی طرف توجہ کریں. تو آپ نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ایمان والی بیوی. یہ سونے چاندی سے بھی بہتر چیز ہے جو اس کے ایمان پر مدد کرنے والی، یعنی اس کو نیکی کی طرف ہمت بندھانے والی. بعض اوقات خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پہ رکھیں، نہ کہ ہماری ذمہ داری کہ ہم انہیں رکھیں اور ہم انہیں سپورٹ کریں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے تو اس کی قدر و قیمت سونے چاندی سے بھی زیادہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باہمی تعلق تھا،
اس میں آتا ہے کہ عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے عجیب بات دیکھی ہے وہ بتائیے. تو وہ کچھ دیر خاموش رہے. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات فرمایا عائشہ مجھے چھوڑ دو، آج کی رات میں اپنے رب کی عبادت کروں. اب آپ دیکھیے آپ چاہتے تو خود ہی کر لیتے، لیکن حضرت عائشہ سے ایک طرح سے اجازت لے رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا حق تھا کہ ان کے پاس رہیں. میں نے کہا مجھے آپ کے پاس رہنا بھی پسند ہے اور آپ کی خوشی بھی پسند ہے. چنانچہ آپ اٹھے اور وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے مسلسل رونا شروع کیا یہاں تک کہ آپ کی گود تر ہو گئی، یعنی آنسو سے. کہتے ہیں کہ آپ نماز میں بیٹھے روتے رہے، آپ کی داڑھی تر ہو گئی. پھر آپ برابر روتے رہے یہاں تک کہ زمین بھی تر ہو گئی. یعنی جب بیٹھ کے روئے تو گود تر ہو گئی، جب زمین پہ سجدے میں روئے تو زمین تر ہو گئی. اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ آپ کو فجر کی نماز کے لیے بلانے آ گئے. تو انہوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا اللہ کے رسول آپ روتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ شکر کے آنسو تھے. آج رات مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، تباہی ہے اس کے لیے جو اسے پڑھے اور اس پر غور و فکر نہ کرے. اور وہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، سورۃ آل عمران کی آخری آیات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مشکل حالات میں شوہر کا ساتھ دے، اور اس میں حضرت اسما کی مثال ملتی ہے کہ وہ کس طرح حضرت زبیر کے ساتھ ان کے کھیتوں پر کام کرواتی تھی. وہ کہتی ہے کہ حضرت زبیر کا ایک گھوڑا تھا اور میں اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور میرے لیے گھوڑے کی دیکھ بھال سے زیادہ سخت کام کوئی نہیں تھا. اور اس طرح ان کے اونٹ کے لیے گٹلیاں کوٹتی، اس کا چارہ بناتی، اونٹ کو پانی پلاتی. اور آپ کو پتا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پانی پیتا ہے، اور وہ پانی پلانے کے لیے ظاہر کہیں سے نکال کے اس کے سامنے رکھتی ہوگی. ان کے ڈول کو سیتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد میرے پاس ایک خادم بھیج دیا. وہ گھوڑے کی دیکھ بھال سے میں بری ذمہ ہو گئی، تو مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا. یعنی اتنا بڑا کام مجھ سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین نے گھر سے باہر بھی کام کیے ہیں حسب ضرورت، اور جب سہولت میسر آئی تو چھوڑ بھی دیے. پھر اسی طرح وہ حضرت زبیر کے کھیت میں بھی کام کرتی تھی، کھجور کی گٹلیاں سر پہ لاد کے لاتی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین میرے گھر سے 3 فرسخ 9 میل دور تھی، اور یہ سارا فاصلہ وہ پیدل طے کرتی تھی. اس سے اندازہ کریں کہ کس قدر ہارڈ ورک تھا. پھر اسی طرح بد اخلاقی اور بد زبانی سے دور ہے. اب یہ جو بد زبانی ہے یہ عام طور پر بہت سے کام خراب کرتی ہے. انسان کی زبان ہی ہوتی ہے جو اس کو عزت دیتی ہے، اور زبان ہی ہوتی ہے جو اس کو ذلیل کر دیتی ہے. اگر ایک زبان انسان کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے سامنے انسان سرخرو ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں سے ایک وہ آدمی جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور پھر وہ اسے طلاق نہ دے. یعنی یہاں تک حکم